ہماری وہ کلاس ہے جس کا آغاز انشاءاللہ العزیز منڈے سے ہونے والا ہے۔ کون سی کلاس ہیں؟ آپ کو میسیجز میرے نمبر پہ اسٹیٹس سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر حفظ القرآن۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک نازل کیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت کرتی ہیں کہ یہ قرآن یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی۔ جب یہ کتابیں تھیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنی مرضی کی اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے، اس کے اندر ایڈیشن کر کے ان کتابوں کو اپنی اصل حالت سے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس کو اپڈیٹ کر کے اور اس کی حفاظت کا ذمہ داری خود کیوں لی کہ یہ کتاب اب قیامت تک ہمیشہ رہنے والی تھی، عالمگیر کتاب تھی، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ جب ماہرین نے پوری دنیا کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا کہ اسلام کا عملی نمونہ کہاں پہ ملتا ہے، تو بڑے افسوس ہوا مجھے یہ پڑھ کے اور آپ کو بتاتے ہوئے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ قرآن کو اور اسلامی جو بیانات ہیں ان کو سننے والے سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کی جب صورتحال کو دیکھتے ہیں تو سب سے کم جو ہے یہ مسلمان ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ قرآن پہ عمل کرنے والے کون سے ممالک؟ ان میں نام آتا ہے آئرلینڈ کا، ان میں نام آتا ہے آئی لینڈ کا، اس کے اندر ڈینمارک کا۔ تو یہ ممالک جو ہے یہ ٹاپ پہ ہیں جو ہمارے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا اسلام کا جو مرکز و محور ہے اور جو اس کی کلا ہے سعودی عرب۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کا نمبر 100 سے بھی زیادہ اوپر ہے، 114ویں نمبر پہ یا 110ویں نمبر پہ یہ سعودی عرب آ رہے ہیں قرآن پاک کو عمل کرنے کے حوالے سے۔ تو ایک جناب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے علم، جو علم کے بغیر لوگ ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے عمل، کہا جو عمل نہیں کرتے وہ سوئے ہوئے ہیں، عمل بہت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہا خلوص، اب عمل سارے کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنا نام کے لیے، لیکن خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے گنتی کے لوگ ہیں۔ پھر ان کے اندر بھی کیٹیگرائز کی اور مزید شارٹ لسٹ کیا تو کہا جو ان خلوص والے جو لوگ ہیں قرآن پہ عمل کرنے والے، علم کے عمل پہ عمل کرنے والے، وہ لوگ عاجز ہیں، جو عاجزی جن کے اندر نہیں آئی وہ بے خسارے میں ہیں۔ تو یہ علم جو ہے، یہ قرآن پاک جو ہے اللہ پاک نے ضابطۂ حیات کے طور پہ نازل کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا جس کو ہم نے فالو کر کے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا تھا، لیکن اب یہ رہ گئی ہے، یہ صرف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر تلاوت کرنے کی حد تک، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں حاصل کرنے کی حد تک، اور اس کے بعد عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لینے تک کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو یہ ہم یہی کرتے ہیں، ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور
پھر اس کے بعد فیصلے کرنے کے لیے اس میں ہاتھ رکھ کے فلاں بات کہو. بس یہاں تک رہ گئی ہیں یہ چیزیں. ہم کب بدلیں گے؟ ہمیں کب شعور آئے گا؟ میری بہنوں، اگر یہ ہمیں شعور نہیں آیا تو دیکھیں دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم کی تعداد میں کم ہیں. ہم تو وہ قوم ہیں جب 313 ہم ہوتے ہیں، دوسری طرف 1000 کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں، اور ہمارے پاس جناب تلواریں نہیں ہیں، وہ تلواروں سے لیس ہیں، تیروں سے لیس ہیں. ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہاں پہ ایک ایک دن میں کتنے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جنگ بدر میں فتح سے ہمکنار کرتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ایک سندھ کی خاتون عرب میں پکارتی ہے محمد بن قاسم کو، تو وہاں سے وہ چند لوگوں کا لشکر لے کے سندھ میں داخل ہوتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں صلاح الدین ایوبی کی شکل میں بیت المقدس جو آج ان کے قبضے میں آئی ہوئی ہے غیر مسلموں کے، اس کو فتح کرنے والے ہیں. لیکن یہ ہم باتیں کرنے سے پتہ تو نہیں کرتے نا. انہوں نے اپنا دن رات تن من دھن سب کچھ اس کے لیے وقف کیا. ہم نے کیا وقف کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں وقف کیا. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے. ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. موبائل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس پورا ٹائم ہے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، ماں گھر میں اور استاد اسکول میں بچے ان کو فوکس کرتے ہیں. والدین تو سارا دن اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں. انہوں نے شام کو آنا بڑا تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے پاس. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ ان کا چہرہ موبائل کے اوپر صرف ویڈیو کال پہ دیکھتے ہیں، ورنہ ان کی جگہ وہ نصیب نہیں ہوتا. تو یہ ساری ماں کی ذمہ داری آتی ہے. ماں کو جناب بچے کی پہلی درسگاہ بھی کہا گیا ہے. ماں جو پہلی درسگاہ ہے، وہاں سے ابتدا اچھی ہوگی تو یہ بچے کی بنیاد اچھی بنے گی، اور وہ کل کو انشاءاللہ ایک مکمل انسان کی شکل میں، جب وہ ایک امارت کی شکل میں سامنے آئے گا تو وہ دنیا اس کی جناب مثالیں دے گی. دنیا اس کی جناب مثالیں کوٹ کر کے اپنے بچوں کو درس دے گی. دیکھو فلاں کا بچہ، دیکھو فلاں کی بیٹی، دیکھو فلاں کا بیٹا، اس نے محنت کی اور وہ کیا سے کیا بن گیا. ہمارے حالات، ہم تو ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں. حالات بھی تو اسی نے ٹھیک کرنے ہیں. جب ہم میری مسز کل کہہ رہی تھی ایک ایسی بات ہم کرتے کہتی ہے کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس میں کامیاب تو ہو ہی جاتا ہے، ناکام کیسے ہوتا ہے. تو میں نے ان کو مثال دینا شروع کر دی. میں نے کہا دیکھیں، اگر یہاں سے ہم جانا چاہ رہے ہیں اسلام آباد، تو میں نے کہا ایجنسی پہ جا کے لاہور والی گاڑی پہ ہم بیٹھتے ہیں، تو ہم لاہور والی گاڑی پہ بیٹھ کے پیچھے گھر والوں کو فون کر دیتے ہیں جو دیکھے چڑھائے ذرا فلاں اللہ کے جناب وہ ولی ہیں، ان سے جا کے جناب دعا کروائیں کہ ہم خیر خیریت سے اسلام آباد پہنچ جائیں. ذرا غور کیجئے گا باجی میری طرف، کہ میں نے کہا کہ لاہور والی گاڑی پہ بیٹھ کے دیکھے نیاز بھی دیں اور اس کے بعد کسی اللہ کے ولی سے دعائیں بھی کروائیں اور یہ کہیں کہ دعا کریں ہم خیر خیریت سے اسلام آباد پہنچ جائیں. ذرا مجھے بتائیں کہ لاہور والی گاڑی پہ بیٹھ کے کرایہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی ہم نے دیا ہے، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد ہم پہنچیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں پہنچیں گے؟ ہم غلط گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ڈائریکشن سے صحیح نہیں ہے. ہماری ڈائریکشن اگر کامیابی والی سائڈ پہ ہوگی تو یہ ایک دن میں 5 دفعہ اذان میں یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جائے. ہم کہاں کتنا ٹائم نکالتے ہیں کامیابی کے لیے، اور پھر روتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا یا ہمارے حالات نہیں بدلتے. کامیابی والا راستہ وہی ہے. اور یہ قرآن ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. ہمارے پاس ناول پڑھنے کے لیے وقت ہے, سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں. سیرت کی کتابیں پڑھیں اور اسلامی ناول پڑھیں. اگر آپ نے ناول پڑھیں, اسلامی ناول پڑھیں, آپ کے اندر انشاءاللہ وہ پازیٹیو چینج آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے یہ جو سٹیپ لیا, اس سے پہلے ہم نے نازا قرآن والا اس وقت سٹیپ لیا تھا جب گورنمنٹ ابھی دور تک تصور بھی نہیں کر رہی کہ یہ اسکولوں کے اندر ضرورت ہے. ہم نے اس وقت الحمدللہ اپنے اسکول کے اندر نازرہ قرآن کا وہ آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ نازرہ کے بعد یہ جیسے میں نے بتایا یہ ضابطہ حیات ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ نہیں ہمیں آئے گا ہم کیسے سمجھیں گے. پھر ہم نے تفہیم القرآن کے نام سے ترجمے کی طرف بچوں کو لے کے آئے. پھر چلو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کو اس بات کا شعور آیا اور انہوں نے ہمارے اسکولوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک مضمون کی شکل میں نازرہ قرآن اور ترجمہ قرآن جو ہے یہ رائج کر دیا. لیکن ابھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے حفظ کا. تو حفظ جو ہے یہ بھی ہمارے اسکول کے اندر ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کی بھی یہ 2 سال 1.5 سال 2 سال سے ہم اس کے اوپر ورک کر رہے تھے, سوچ بچار کر رہے تھے, مشورات جب چل رہے تھے. اور اب اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہم جناب اپنے آخری مراحل میں اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے 3-4 جناب قاری صاحبان کے انٹرویوز ہیں, ان میں سے بیسٹ قاری جو ہے ان کا انتخاب کریں گے اور منڈے سے ان کی باقاعدہ جو کلاس ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو ہم عام طور پہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں, وہاں پہ قباحت کیا آتی ہے, صرف مدرس وہ حفظ کی طرف ہمارا بچہ چلا جاتا ہے اور باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے. علم کیا نہیں, یہ 2 ہیں, دین اور دنیا. ہم نے کامیاب ہونا ہے تو دونوں کے جناب علم کی ضرورت ہے. ہم ایک طرف ہمارا المیہ یہ ہوا ہے کہ کبھی جب اسلام کے تابناک ماضی کو دیکھیں تو ہماری مسجد کا جو امام ہوتا تھا وہ عدالت کا قاضی ہوا کرتا تھا. آج ہمارا مسجد کا امام اس کو عدالت کا نہیں پتا اور ہمارے عدالت کے قاضی کو اسلام کا نہیں پتا. تو ہم نے اپنے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تیار کرنے, اپنی وہ جنریشن تیار کرنی ہے جو اسلام کا بھی جن کو علم ہو, دنیا کا بھی علم ہو. جہاں پہ دنیا کی بات ہے وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, جب اسلام کی بات ہو تو کسی کو جو ہے وہ یہ کہنے کے رہنمائی اس کی کر سکے. اور جو بھی فیصلے کرے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے وہ جو فیصلے کرے انشاءاللہ العزیز. انہوں نے ملک کی جو بات دور سنبھالنی ہے, انہوں نے خاندانوں کو لیڈ کرنا ہے. تو جب ہمارا گھر کا لیڈر اچھا ہوگا تو خاندان انشاءاللہ العزیز وہ کامیابی کی طرف ہی جائے گا. تو اپنے بچوں کو ہم جو ہے وہ حفظ کی طرف لے کے آئیں. ترجمہ ساتھ ساتھ ہماری بڑی ماشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہیں, ہماری میٹنگز چل رہی ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس طرح کا حفظ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دینا ہے کہ جو عام نہ اسکولوں کے اندر موجود ہے نہ مدرسوں کے اندر موجود ہے. تفہیم کے ساتھ حفظ کی طرف ہمارا جو ہے وہ رجحان ہے اور ہمارا مائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے, ہم نے نیت کی ہے, اللہ رب العزت ہمارے لیے رستے کی ضرور ہموار کرے گا اور ہمیں ہمارے شامل حال ہے اس کی مدد جو ہے اور اس کی مدد کے ساتھ اس کی توفیق کے ساتھ ہم اپنی جو ٹارگیٹس اور اپنی منزلوں کو حاصل کریں گے. یہ میسج آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور ہم مدرسوں میں عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا اس کو پکڑ کے وہاں پہ لے جاتے ہیں, چلو تم حفظ کرو یا کتابیں پڑھو. یہ بہت ناانصافی ہے ہمارے دین کے ساتھ, ہمارے مذہب کے ساتھ. ہمیں اپنے خود بچوں کو ڈاکٹر ذاکر نائکی جو ہے وہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب, یہ علامہ طارق جمیل صاحب, تو ان کو دیکھیں یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کیا. تو جب اس طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹ, ہمارے بچے جو ایفیشینٹ ہیں, جو قابلیت کے جنوں رکھتے ہیں, وہ جب اس کے اندر آئیں گے ہمیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمیں مسئلہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ ہمارے معاشرے میں امام مسجد اور خطیب کی جو عزت ہے, جو مقام ہے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ہم اس
سے ڈرتے ہوئے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، فیوچر کو بھی ساتھ ساتھ، فیوچر ویسے اللہ کے ساتھ بناتے ہیں، ہم نے یہ بھی چیز کو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے درمیانہ راستہ اس طرح کا اختیار کرنا ہے کہ کسی طرف سے بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ مار نہ کھائے. تو ہم نے اپنے اچھے بچے جو ہے ان کو انشاءاللہ اس لیے وقف کرنا ہے. اور میں نے الحمدللہ میرا بیٹا، باقی دوسرے تو بڑے ہو گئے، ان کے لیے اب تھوڑا سا مشکل ہے. چھوٹا بیٹا ہے، 6 کلاس میں پڑھتا ہے، کلاس کا ٹاپر ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے یہ کمپیئر کر رہا تھا. تو اس کو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ چوز کر لیا ہے. اور میں ابھی صبح ہی ایک جو علامہ صاحب کا خطاب سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں سے ایک کو حافظ ضرور بنائیں، ایک کو ضرور حافظ بنائیں. تو میں نے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ابھی ہماری یہ باجی بیٹھی ہے، یہ دوسرا بیٹا ادن ہے، انہوں نے وہ بھی اپنی کلاس کا ٹاپر، ہر دفعہ کا جو ہے ٹھیک ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو اس کے لیے جو ہے اس کا ایڈمیشن اوکے کر دیا. یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں فرمان صاحب، ان کا بیٹا اپنی کلاس میں جو ہے ٹاپر ہوتا ہے، اکثر وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، انہوں نے اس کا جو ہے اس کے لیے وقف کر دیا ہے. اور اسی طرح سے ایک بیٹی ہے، وہ بھی آج کی کوئین تھی، لیکن ان کے اس کے پیرنٹس کا کچھ تھوڑا معاملہ اس طرح کا ہے کہ وہ ٹائم بہت کم نکالتے ہیں. وہ اپنی کلاس کی ٹاپر ہوتی ہے، اچھا بچی ہے، وہ بھی ہر دفعہ کی کوئین ہوتی ہے، انہوں نے اس کے لیے جو ہے اس کو وقف کیا ہے. تو یہ جب اس لیول کے بچے ہمارے دین کی طرف آئیں گے تو پھر ہمارا دین جو ہے یہ جو ہے وہ کم علم لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرے گا. پھر وہ بات ہماری اگلی جنریشن تک پہنچے گی جو حقیقت ہے اور جو دلائل اور جو ریفرنسز کے سے مزین ہے. آپ لوگ دعا بھی کیجئے گا اور ہمارا میسج بھی آگے پہنچائیے گا. اور اپنے بچوں میں تو اس میں سے ہم کلاس 4 سے لے کے کلاس 7 تک ان کے درمیان بچوں کو ہم لے رہے ہیں. 7 کلاس سے اوپر کے بچے جو آگے 9 کلاس قریب آ جاتی ہے ان کو ہم نہیں ٹچ کر رہے ہیں. اور 4 کلاس سے نیچے کے بچے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ابھی اور ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی صحیح طرح سے. جن بچوں کو اردو صحیح پڑھنی آتی ہے ان میں سے ہم نے منتخب کرنا ہے. تو 4 کلاس سے لے کے 7 کلاس تک جو ہے نا ان میں سے جو ہے بچوں کا انتخاب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جو بیسٹ قاری ہوں گے ہمارے کانٹیکٹ میں آئیں گے ان کا ہم انتخاب کریں گے. ڈیوریشن ہمارا اسکول ٹائم ہی ہوگا، لیکن یہ جو 4 5 6 7 10 چھٹیاں ہو جاتی ہیں وہ چھٹیاں ان بچوں کو نہیں ہوا کریں گی. باقی والی چھٹیاں اور یہ روٹین اسی طرح سے چلے گی، اسکول ٹائم وہی ہوگا، لیکن وہ جو لگاتار 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ حفظ والے بچوں کو چھٹیاں نہیں ہوا کریں گی. وہ اپنا لیسن کریں گے اور ان کی جو اسکول کی اسٹڈی ہے اس کا بھی ہم نے پلان کر لیا ہے، اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. نہ وہ اپنی اسکول کی اسٹڈی میں یہ عدن جو ہے یہ پریشان تھا، کہتا میری کمپیوٹر کی جو ہے وہ انٹرسٹ ہے نا بچوں کی، کہتا ہے میری کمپیوٹر کی ایجوکیشن پیچھے رہ جائے گی. وہ سر نے جو ہے لیب بنانی، ابھی تو لیب نہیں بنائی. میں صبح بتا رہا ہوں، میں کہا بیٹا یہ نیچے ہمارا آفس سے نیچے والا روم اس کو خالی کر دیا گیا ہے اور کمپیوٹر ہم نے منگوا لیے ہیں. اور اس کے جو ہے نا وہ میرا بیٹا انشاءاللہ اس سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ لیڈ کرے گا اور اس کو جو ہے نا وہ سپروائز کرے گا. تو اس کو بھی ہم نے پیچھے نہیں چھوڑنا. اور یہ جب بچے 9th میں جائیں گے اور پری 9 میں جائیں گے، جب بھی ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان کی وہ جو اسٹڈی ہے دوسری والی وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی، ان کا کوئی ساتھ ضائع نہیں ہوگا. اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ دین بھی اور دنیا بھی یہ دونوں کی طرف وہ انشاءاللہ جو فائد جو ہے نا اس سے مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں استقامت دے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت دے اور اپنا فضل کرے اور ہمیں کامیابی دے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. باقی والا جو سلسلہ ہے ابھی وہ بچے